السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خالد عبدالسلام ہے اور میں کنسلٹنٹ فزیشین ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اہم معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہیں کووڈ-19 اور اس کی ویکسین۔ جو ویکسینز اویلیبل ہیں اس کے متعلق ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اب تک کے اندازے کے مطابق 1.9 ملین لوگ جو ہیں فوت ہو چکے ہیں، جبکہ 84 ملین سے زیادہ اس میں سفر ہوئے، اور 222 ممالک دنیا میں اس موذی مرض کے سے مبتلا ہیں۔ تو اس مرض کو روکنے کے لیے، اس پینڈیمک کو ختم کرنے کے لیے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر حضرات، میڈیکل ورکرز نے رات دن کام کیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بے شمار ہیلتھ کیئر ورکرز کی اموات بھی واقع ہوئی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سائنٹسٹ بھی رات دن کام کرتے رہے، انہوں نے ویکسینز تیار کی، چونکہ ایک یہ بہت بڑا چیلنج تھا، اور کوئی ایسی پارٹیکل یا ایسا کوئی مواد موجود نہیں تھا جس سے آسانی سے ویکسین تیار کی جا سکتی۔ ہاؤیور، یہ ٹیکنالوجی ہی کی بدولت تھا کہ آج ہمارے پاس کچھ ایسی ویکسینز ہیں جو ایف ڈی اے اور اسٹیٹس میں یوز ہو رہی ہیں۔ ایف ڈی اے نے اپروو کی ہیں اور وہ یوز ہو رہی ہیں امریکہ اور دوسرے ممالک میں۔ لیکن کچھ ایسے سوالات ہمارے ذہنوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، ہیلتھ کیئر ورکرز کے دماغ میں آ رہے ہیں کہ یہ ویکسین سیف ہوگی نہیں ہوگی۔ یہ چیز اور یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، اس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ویکسین، یہ ٹیکنالوجیکلی از ونڈرفل، اٹ ہیز اے مارولس اچیومنٹ انشاءاللہ، بیکاز جس کو مرض ہوا اور وہ سیریس ہوا وہ مر ہی جاتا ہے، لیکن ویکسین کے جو ٹرائلز ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں بڑے ہوپ فل اور اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے کووڈ-19 کی مختلف اقسام کا ذکر کرنے سے پہلے میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ لوگوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کووڈ-19 ویکسین کے لگنے کے بعد کووڈ-19 انفیکشن بھی ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ جو ویکسینز ایف ڈی اے نے اپروو کی ہیں ان میں نہ تو وہ وائرس، ایٹینویٹڈ وائرس یا وائرس پارٹیکلز نہیں ہیں، بلکہ وہ نینو ٹیکنالوجی اور نینو پارٹیکلز ہیں جو لیبارٹری میں تیار کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے اس میں زیرو چانسز ہیں کہ آپ کو ویکسین لگنے سے کوئی انفیکشن کے چانسز ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہوتا ہے کہ ویکسین کے بعد ہلکا پھلکا بخار ہو جاتا ہے، تو اس بخار کو پازیٹیو سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ شو کرتا ہے کہ جو آپ نے ویکسین دی ہے وہ فنکشنل ہو رہی ہے، اور وہ باڈی کے اندر امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کر رہی ہے، تو اس لیے اس میں اتنے خطرے کی بات نہیں ہے۔ اور بعد میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان ویکسین جو ابھی تک اپروو ہوئی ہیں اتنے زیادہ خطرناک نتائج نہیں آئے ہیں۔ جو کوئی ایسی پوائنٹس نکلے ہیں یا کوئی ایسے باتیں لوگ بتا رہے ہیں وہ فیکٹس سے قریب نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو لوگ کامنلی پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ویکسین لگنے کے بعد کیا جو پی سی آر ٹیسٹ پر افیکٹ ہوگا؟ جی، اس کا افیکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ ویکسین جو ہے یہ ایک اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی وائرس پارٹیکل نہیں ہے، تو اس کو جو پی سی آر ٹیسٹ ہے اس کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جو تیسرا سوال جو عامن طور پر لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو انفیکشن ہو گیا ہے، کیا
ان لوگوں کو بھی ویکسین کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے یس، دے شوڈ آلسو گیٹ دی ویکسین۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کووڈ نائنٹین کا جو انفیکشن ہے، یہ کووڈ نائنٹین انفیکشن دوبارہ لوگوں میں دوبارہ بھی ہوا ہے، اور کامن آبزرویشن میں 90 ڈیز کے بعد ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ پرسنل چوائس ہے کہ آپ 90 ڈیز سے پہلے لگوانا چاہتے ہیں یا 90 ڈیز کے بعد لگوانا چاہتے ہیں۔ تو کامن ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ 90 ڈیز کے بعد انجیکشن یا ویکسین لگوائیں۔ اور چوتھا سوال جو کامنلی پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ویکسین ہمارے ڈی این اے کو افیکٹ کرتی ہے؟ جی نہیں، یہ ویکسین صرف سائٹوپلازم جو سیل ہے اس سیل والز سے اندر ہو کر سائٹوپلازم میں رہ جاتی ہے، اور یہ نیوکلیس کے اندر نہیں جاتی۔ اسی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین ہمارے جینیٹک مٹیریل یا ڈی این اے کو بالکل متاثر نہیں کرتی، اور یہ بڑی اچھی اور اہم خبر ہے کہ ہمارا جینیٹک مٹیریل اسی طرح سے رہتا ہے اور ہمارے سیل محفوظ رہتے ہیں۔ بیسک مقصد جو ہے ویکسینیشن کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو ڈیفنس میکنزم قدرتی طور پر موجود ہے اس کو انہانس کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب وائرس آتا ہے تو باڈی اس کے لیے اتنی ریپڈلی تیار نہیں ہوتی، لیکن ویکسین جو ہے اس کا مقصد بیسک یہ ہے کہ جسم کے اندر جا کر کچھ ایسے سیل پروڈیوس کر دیے جائیں جو میموری سیلز ہوتے ہیں، جو اس اینٹیجن کو یاد رکھتے ہیں کہ جو ہی کوئی وائرس یا اس سے ریلیٹڈ پارٹیکل اندر جاتا ہے تو وہ اس کو فوراً ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ بیسک مقصد ہے ویکسینیشن کا۔ تو الحمدللہ وی آر ان اے سکسیزفل اسٹیج ود دیز ویکسینس۔ دوسرا یہ جیسے میں نے بتایا کہ جو ویکسین ہے یہ امیون سسٹم کو انہانس کرتی ہے، یہ ایک کمپلیکس پروسیجر ہوتا ہے، کمپلیکس سیلز ہوتا ہے، کیسے باڈی کے اندر یہ انٹر ہوتا ہے وائرس، اور اس میں کچھ ریسپٹرز ہوتے ہیں سیل کے اوپر، ان سے مل کر یہ اندر جا کر جو ہے وہ فردر وہ پروٹینز بناتا ہے، جو وائرل پروٹینز ہوتی ہیں، اور وہ سیلز کو ڈسٹرائے کرتی ہیں، اور اس طرح سے یہ پروسیس چلتا ہے۔ تو اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو وہ ان ویکسین جو مختلف قسم کی ویکسین آج کے دور میں یا ماڈرن دور میں آ رہی ہیں اور ماڈرن ٹیکنالوجی سے بن رہی ہیں ان کے متعلق آپ کو بتا دوں۔ تو سب سے پہلے ویکسین تو یہ ہے کہ میسنجر آر این اے ویکسین جو اب فائزر اور ماڈرینا بنا رہی ہیں، یہی نینو پارٹیکل ٹیکنالوجی کہلاتی ہے، اس کی سے یہ ویکسینز بن رہی ہیں، اور اس میں کوئی وائرس پارٹیکل، کوئی ایسا پارٹیکل نہیں ہے جو جسم کو نقصان پہنچا سکے۔ دوسرے نمبر پر آنے والی ویکسین جو پروٹین سب یونٹ ویکسینز کہلاتی ہیں، اس میں وائرس کی جو پروٹین جو سپائکس جو وائرس کے اوپر نظر آتے ہیں، جن کو کورونا ٹائپ یا جس طرح سے اس میں اپیئر ہوتے ہیں، ان کو لے کر اس اینٹیجن کو لے کر جسم میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ چونکہ یہ جو ویک طریقہ ہوتا ہے تو اس میں ایڈجوینٹ ملا دیے جاتے ہیں۔ اس ایڈجوینٹ کی وجہ سے جو ہے جسم میں انہانسڈ امیونٹی ہوتی ہے، جو ان اینٹیجنز کو ریکگنائز کر کے میموری سیلز پروڈیوس ہو جاتے ہیں جسم کے اندر، اور وہ وائرس کو آنے کے بعد کل کر دیتے ہیں۔ تیسری جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے ویکٹر ویکسین کہلاتی ہے۔ اس میں جو وائرس ہوتا ہے، جو مختلف قسم کے وائرسز ہیں، کچھ ویک وائرس ہوتے ہیں، کچھ اسٹرانگ وائرسز ہوتے ہیں۔ ویک وائرسز لائک ایڈینو وائرسز کو لے کر ان میں اس وائرس یعنی کہ آر این اے کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، اور یہ جسم میں جا کر وہی امیونٹی انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی بھی اویلیبل ہے، اور کچھ آرگنائزیشن اس پر بھی کام کر رہی ہیں۔ اب تک جتنی ویکسینز ریکمنڈ ہو چکی ہیں ان کے متعلق اب آپ کو بریف سا بتا دیتے ہیں۔ Pfizer is number one, which got FDA approval. This is messenger RNA technology vaccine. And دوسرے نمبر پر ہے ماڈرینا۔ ماڈرینا بھی ٹیکنالوجی یہ ایف ڈی اے اپروو کر چکی ہے، اور
یہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی اور یہ امریکہ اور دوسرے علاقوں میں یوز ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طرح سے 3 اور ویکسینز ہیں جو ابھی فیز 3 کلینکل ٹرائلز میں ہیں. ان میں ایسٹرازینیکا کووڈ ویکسین، اور دوسرے نمبر پر ہے جینسن کووڈ ویکسین، اور تیسرے نمبر پر ہے نووا ویکسین کووڈ 19. یہ ویکسین ابھی فیز 3 ٹرائل میں انٹر ہو چکی ہیں اور ہوپ فلی سون ول بی ان دا مارکیٹ آفٹر دی اپروول فرام دی کنٹرولنگ آرگنائزیشن. سو 2 ویکسین جو کامنلی ہمارے پاس موجود ہیں، فائزر، موڈرینا. ان کے متعلق آپ کو بریف سا بتا دوں کہ کووڈ 19 فائزر ویکسین جو ہے اس کو BNT162B کے نام سے پکارا جا رہا ہے، اور یہ فائزر نے تیار کی ہے اور میسنجر RNA ویکسین ہے. اس کی 2 شاٹس ہوتی ہیں اور 21 دن کے وقفے کے ساتھ لگائی جاتی ہیں. پھر مختلف اس کی ہدایات ہیں کہ اگر 21 دن سے کم زیادہ ہو تو وہ اگر اس میں کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کر کے اس کو فردر ایڈجسٹ کروا سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ کوئی ایک شاٹ لگ گیا، ایک ویکسین ڈوز لگ گئی، تو اسی ہی کمپنی کی ڈوز لگوانی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک آپ نے موڈرینا کا لگا دیا، دوسرا فائزر کا لگا دیا. نو، ایک ہی کمپنی کی، اور دوسری ویکسین کے ساتھ اس کو نہیں ملانا چاہیے. اور یہ مسل اپر آرم میں مسل میں لگائی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی ایگز، پریزرویٹو اور لیٹکس وغیرہ نہیں ہے. اور اس کو پریزرو کرنے کے لیے -70 ڈگری ٹیمپریچر کی ضرورت پڑتی ہے. موڈرینا ویکسین بھی اسی طرح سے میسنجر RNA 1273 کے نام سے یاد کی جا رہی ہے، یا اس کا نام رکھا گیا ہے، اور یہ موڈرینا ٹیکسس انکارپوریشن نے بنائی ہے ود ہیلپ آف NIH. اور میسنجر RNA ہی ویکسین ہے. اس میں بھی 2 ڈوزز لگائی جا رہی ہیں جو کہ 1 مہینے کے وقفے سے ہوں گے. پہلا 0 ٹائم اور دوسرا انجیکشن آفٹر 28 ڈیز یا آفٹر 1 منتھ ہوگا. اور یہ 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں لگائی جائے گی، جبکہ فائزر ویکسین 16 اور 16 سے زیادہ عمر کے لوگوں میں لگائی جا رہی ہیں. یاد رکھیے کہ جتنی بھی ویکسین ابھی تک اپروو ہوئی ہیں ان میں 1 ڈوز نہیں 2 ڈوزز اپروو ہوئی ہیں، اور دونوں ڈوزز کا لگانا ضروری ہے، اور دونوں ڈوزز کے بعد ہی اس کا ایفیکٹ ہمارے سامنے آئے گا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ونس یو اسٹارٹ اے ویکسین سیریز یو مسٹ کمپلیٹ بوتھ آف دیز. تو کچھ ایسی ایک ویکسین ایسی بھی ہے جو کلینکل ٹرائل میں ہے اور اس کے صرف 1 ڈوز ہوگی، لیکن اس کی اپروول بھی جو کنٹرولنگ ایجنسیز ہے دیکھیں گی کہ واقعی یہ 1 ڈوز افیکٹو ہے یا نہیں، لیکن اب تک صرف 2 ڈوزز ہیں. اوورال یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ویکسین ہے یہ بہت فائدہ مند ہوگی، اور ہم پینڈیمک کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے. اس میں لوگوں کے تعاون، آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے. آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دوسری CDCs اور دوسری آرگنائزیشن جو اس میں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہیلپ کریں، میڈیکل ہیلتھ کے ساتھ ہیلپ کریں. ان ویکسینز کا ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا when they will be in common use and the big trials ہوں گے. تو اسی طرح سے دوسرے جو پروٹیکٹیو میجرز ہیں وہ بھی آپ ساتھ جاری رکھیں گے. یہ نہیں کہ ویکسین لگنے کے بعد آپ بالکل فری ہیں کہ آپ ماسک وغیرہ نہیں یوز کر رہے ہیں، آپ ڈسٹینسنگ نہیں کر رہے ہیں، اور دوسرے جو ہینڈ واشنگ ہے اور دوسرے اور پروٹیکٹیو ٹریولنگ کیئرز ہیں وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ جاری رکھنے چاہیے تاکہ ہم مکمل طور پر اس پینڈیمک کو کنٹرول کر سکیں. دیر از اے لینڈسکیپ آف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اور جو لینڈسکیپ جو ریلیز کرتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کتنی ویکسین جو ہیں ابھی تک آ رہی ہیں اور مختلف کمپنیاں اس میں انوالوڈ ہیں. ابھی تک 172 کمپنیز اور آرگنائزیشن جو ہے وہ پری کلینکل ویکسین تیار کر رہی ہیں جو ابھی کلینکل ٹرائل میں نہیں، یعنی اینیملز کے اوپر یہ بھی ہو رہا ہے. اور 62 ویکسینز ایسی ہیں جو کلینکل ٹرائلز میں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کتنے زیادہ ویکسینز آ جائے گی انشاءاللہ مارکیٹ کے اندر ویری سون. تو ہم ان دنیا میں مختلف ممالک میں
ان ویکسینز کو بھیجنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. تو یہ تھی آج کی ہماری خبر اباؤٹ دی ڈفرینٹ ویکسینز، اینڈ وی ول اپڈیٹ یو as long as new vaccines are on the board and some new things are coming in the site. Thank you very much.